اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کے 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 21 اگست 2020 بمطابق یکم محرم الحرام 1442 ہجری، دن ہے جمعہ کا، اور ہمارا موضوع ہے ہمارا وطن، مضمون اردو سے۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے جو یہ سوال نمبر 1 پر کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی ہم نے لکھے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ان کا معنی واضح کرنے کے لیے ان الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کیا آپ کو واقعی یہ معنی سمجھ آئے ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو میری بھی مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو اس میں مدد دے سکتا ہوں۔ پھر جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اس میں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات بھی ہم نے کل لکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان کو بھی اپنی کاپی پر لکھ کے رکھا ہوگا۔ پھر تھا ہمارا سوال نمبر 3، کچھ الفاظ جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں، تو جیسے خوشنما ہے، جان فضا ہے، ایسے الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنے ہیں، اگر ہم ان 2 لفظوں کو الگ الگ لکھیں تو ان کا الگ الگ بھی معنی نکل آتا ہے، لیکن جب اکٹھے لکھیں تو وہاں پر بھی ان کا ایک معنی بن جاتا ہے۔ جیسے کم عقل، کم الگ بھی لفظ ہے اور عقل بھی الگ ایک لفظ ہے، لیکن جب ہم کم عقل لکھتے ہیں تو یہ مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے خود غرض، خود ایسے الگ بھی استعمال ہوتا ہے اور غرض بھی الگ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود غرض لکھتے ہیں تو یہ اکٹھے بھی ایک الگ لفظ بناتے ہیں، جس کا معنی ان 2 پہلے الگ الگ جو معنی ان کے تھے ان سے بالکل مختلف بن جاتا ہے۔ تو ایسے تقریباً 5-7 الفاظ میں نے لکھے ہیں، تو آپ کتاب میں اور بھی کوشش کریں، ایسے الفاظ نکالیں جس سے یہ مرکب الفاظ کی اس لسٹ میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو پھر 4تھا سوال ہے ہمارا، جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ پہلے یہاں پر کچھ باتیں درج کی گئی ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا ہے۔ ہمارے اس وطن کی خوبصورتی رواں دواں دریاؤں، سرسبز جنگلوں، ان گنت قسم کے باغوں اور ان میں پھلوں اور پھولوں، خوشنما جانوروں، قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوانات کی وجہ سے ہے۔ پیارے بچوں، جو یہ ہمارا وطن ہے، جس کو ہم اس زمین پر جنت کا ٹکڑا گردانتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا راز اصل میں کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جو یہاں پر پائی جاتی ہیں، یہاں کے باغات، یہاں کے کوثار، یہاں کے آبشار، یہاں کے جنگلات، یہاں کے باغات، یہاں کے لہلاتی کھیتیاں، جو رواں دواں ہمارے دریا وہ ہیں، یہاں کے جو جھیل ہیں، یہاں پر پائے جانے والے قسم قسم کے پرندے، چاہے آبی پرندے ہوں یا جنگلی پرندے ہوں، اسی طرح جو ان گنت باغات، شالمر، نشات، یا ہمارے وہ جو پہاڑوں پر پائے جانے والے میدان جیسے گلمرگ ہے، پہلگام، یا جو یہاں کے پھل، یہاں پر وہ لذیذ پھل جو ہمارے یہاں پر آڑو، وہ جیسے ناشپاتی ہے، گلاس، انگور، تو یہاں اسی طرح یہاں پر جو قسم قسم کے پھول پائے جاتے ہیں، گلاب ہے، اسی طرح وہ لوٹس کنول کا پھول ہے، تو مختلف قسم کے پھول جو یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو یہی اصل ہماری اس دھرتی جو ہے، جو ہماری یہ وادی ہے، اس کی خوبصورتی کا راز
یہی چیز ہیں. سوچ لو اگر یہ چیزیں یہاں پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا یہ وادی کشمیر یہ ایسی خوبصورت ہوتی؟ کیا پھر بھی لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے؟ کیا پھر بھی شاعر اس کو جنت کا نمونہ بنا کر اپنے شعروں میں پیش کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف جو یہاں کی خوبصورتی ہے انہی چیزوں کی بدولت پائی جاتی ہے. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں اب ان چیزوں کی، دریاؤں کی، جنگلوں کی، پھلوں کی، پھولوں کی، یا ان جانوروں یہاں پر جو پائے جانے والے جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اسی کے بارے میں تھوڑی سی میں نے یہاں پر آپ کو جانکاری کے لیے کچھ باتیں لکھی ہیں. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 4. دریاؤں، جنگلوں، پھلوں، پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے ہے دریاؤں کی بات. نمبر 1، ہمیں دریاؤں میں گندگی اور پلاسٹک نہیں ڈالنی چاہیے. پیارے بچوں، جو ہمارے دریا ہیں ہمیں ان کو صاف رکھنا چاہیے. جو ہمارے گھروں سے نکلنے والی گندگی ہے، جو ہمارے گھروں سے نکلنے والا پلاسٹک ہے، یہ ہمیں ان دریاؤں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور نو ان دریاؤں کی بھرائی کر کے ان کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حد سے زیادہ باجری اور ریت بھی نہیں نکالنی چاہیے، چونکہ ہم اپنے کنسٹرکشن کے لیے، اپنے روڈ بنانے کے لیے جو باجری اور ریت انہی دریاؤں سے نکالتے ہیں، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں نکالنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آبی جانداروں کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے. تو اس سے جو ہماری جو آبی ذخائر ہیں یہ ختم ہونے لگتے ہیں. ان میں پائے جانے والے جو مچھلیاں یا باقی جاندار ہوتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو پیارے بچوں، پھر ہے نمبر 2، جنگلوں کی حفاظت. ہمیں جنگلوں کا کٹاؤ روکنا ہوگا. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جو ہماری وادی ہے چاروں اور لہلہات خوبصورت جنگلوں سے بھرے پڑے ہیں. ہم ان درختوں کو اپنی ضروریات کے لیے، چاہے بالن ہو یا ہماری کنسٹرکشن مکان وغیرہ بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، بجلی کی ترسیل کے لیے لکڑی تو ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. ہم یہ انہی جنگلوں سے حاصل کرتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا چارہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں حد سے زیادہ جنگلوں کا کٹاؤ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنے ہم درخت سال میں کاٹیں ان جنگلوں سے، اس سے زیادہ ہمیں نئے لگانے چاہیے تاکہ یہ جنگل موجود رہیں، ان کا خاتمہ نہ ہو. جتنے درخت کاٹیں اس سے زیادہ لگانے چاہیے. جنگلات کے کٹاؤ سے ماحول، آبپاشی، جنگلی جانوروں اور آبی ذخائر پر برا اثر پڑتا ہے. جب ہم حد سے زیادہ جنگل کاٹتے چلے جاتے ہیں اس سے ہمارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہوا میں آکسیجن ہے، یا ہماری اس ہوا میں جو نمی رہتی ہے انہی جنگلوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جنگل بارش برسانے کے بھی ہمیں کام آتے ہیں. یہ جنگل ہمیں ادویات بھی فراہم کرتے ہیں. یہ جنگل ہماری زمین کے کٹاؤ کو بچاتے ہیں. اس لیے اس کے علاوہ یہ جو اس میں پائے جانے والے جانور ہیں، اگر ہم جنگلوں کا کٹاؤ کریں تو ان کی زندگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اسی طرح جو ہمارے گلیشیئر ہیں جن سے ہمیں سال بھر پانی ملتا ہے، جب ہم جنگل کاٹتے چلے جائیں تو اس سے ماحول کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور جو ہماری آبی ذخائر ہیں اس سے ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری بن جاتی ہے. تو پھر تیسرا ہے پھلوں کے بارے میں لکھنا ہے. یہ پھل جو ہیں جانداروں کی زندگی کا اثاثہ ہیں. اصل میں ہماری جو زندگی ہے اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہوتی ہے: غذا، مکان اور ہوا. تو غذا جو ہمارا ہے وہ ہم انہی جنگلوں سے، انہی درختوں سے حاصل کرتے ہیں پھل کی شکل میں. مختلف قسم کے پھل ہم کھاتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. صرف انسان ہی نہیں، یہ نہ صرف انسان بلکہ تمام باقی جانداروں کا غذا ہے. باقی جاندار بھی انہی پھلوں سے
غذا اپنی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سبز درخت ہی صرف ایسے ہیں جو خود اپنی غذا تیار کرتے ہیں، باقی ہم سب انہی درختوں سے اپنی غذا پھلوں کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پھل اگا کر ہم بھوک کو مٹا سکتے ہیں، چونکہ آبادی روز بروز بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے جو غذائیت کی ضرورت وہ بھی روز روز بڑھ جاتی ہے۔ اس کو پر کرنے کے لیے اور بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں یہ پھل زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے۔ یہ پھل ہمارے لیے غذا بھی ہیں اور شفا بھی ہیں۔ یہ صرف ہمیں پیٹ بھرنے کی کام ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ ان میں مختلف قسم کی باقی جو اجزاء ہوتے ہیں، مفید اجزاء ہوتے ہیں، وٹامنز ہیں، پروٹینز ہیں، یا معدنیات ہیں، سالٹ ہیں، تو یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں۔ پھل کے لیے کھاد اہم ہے۔ پھل جو ہوتے ہیں، جتنا ہم کھاد خاص کر گوبر وغیرہ کا، گلے سڑے سبزیوں کا یا گلے سڑے پتوں کا، گھاس پھوس کا ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے کھاد بنانے کے لیے۔ یہ کھاد جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے باغوں میں، اپنے کھیتوں میں، اتنا ہم پھل بھی زیادہ سے زیادہ اگا سکتے ہیں۔ اور ان کی حفاظت کے لیے پختہ اور ہوادار ذخیرہ لازمی ہے۔ پھر جو یہ پھل ہیں ان کی حفاظت کرنی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے پھلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان سے بھی ان کو بچانا پڑے گا۔ اور جب ہم یہ پھل پھر گھر لا کر جمع کرتے ہیں اپنے اگلے وقت کے لیے، تو ہم ان کو ذخیرہ کرتے ہیں، اس ذخیرے میں بھی ان کو کیڑے مکوڑے یا چوہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے جو ذخیرہ ہم بناتے ہیں ان کے لیے وہ پختہ ہونا چاہیے اور ہوادار ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے یہ پھل خراب نہ ہو جائیں، ان کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں اور ان میں کچھ بدبو یا وغیرہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے یہ ذخیرے ہمارے پختہ بھی ہونے چاہیے اور ہوادار بھی ہونی چاہیے۔ پھر پھولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھولوں سے نہ صرف خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، بلکہ انہیں سے پھل بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو ہمارے پھل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو پہلے پھول نکل آتے ہیں درختوں پر، پھر انہیں سے پھل تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے پھول وہ بھی ہیں جو ہمیں پھل نہیں دیتے ہیں، لیکن خوشبو دیتے ہیں، مہک دیتے ہیں، خوبصورتی دیتے ہیں۔ چاہے یہ پھول ہوں یا وہ پھول ہیں، دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ پھول اگانے چاہیے۔ یہ نہ صرف خوشبو بکھیرتے ہیں بلکہ بطور ادویات بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جو یہ پھول ہمارے ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں خوبصورتی، ذہن کو سکون دیتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، خوشبو بکھیر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ان سے بہت سے ادویات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پھول اگانے کے لیے آبپاشی کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ اگنے والی گھاس پھوس کا اخراج اور گھاس کھانے والے جانوروں سے بچاؤ بھی ضروری ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہم پھول اگاتے ہیں ان کے ساتھ فضلہ گھاس نہیں اگنی چاہیے، ان کو ہمیں وقت وقت پر وہ گھاس اس سے نکالنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو کچھ جانور ہیں جو ان پھولوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص کر سبز خور جانور جیسے گائے وغیرہ، بھیڑ بکریاں، تو ان کی حفاظت کا، ان سے بچاؤ بھی ضروری ہے۔ پھر جو جانوروں کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے پیارے بچوں، جانوروں اور انسانوں کی زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ یہ جانور ہمارے بہت سے کام آتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا زندہ رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح ہم اپنے صحت کا، اپنی غذا کا، اپنے رہنے کی جگہ کا، یا اپنے پانی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی غذا، ان کی صحت، ان کے رہنے کی جگہ اور پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں سمجھ لی ہوں گی۔ ان کو اپنی کاپی پر درج کر کے ان پر غور کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔